قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والی چیزوں کو صرف کہانیوں اور افسانوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے جدید دور میں سائنس کی ترقی نے ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ طیاروں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اڑنے والی سواری عطا کی گئی تھی جو آج کے ہوائی جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، اور اس کی خصوصیات اتنی حیران کن تھیں کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی بھی اس کا 10% تک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں نبوت کے ساتھ ایک عظیم الشان بادشاہت بھی عطا کی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی، اور یہ شان و شوکت دراصل آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور جانوروں کو بھی آپ کے تابع کر دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور آپ تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھتے تھے۔ جنات، انسان اور جانور سب آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک عظیم الشان تخت بنانے کا حکم دیا، جسے بڑی محنت اور مہارت سے کئی سالوں میں تیار کیا گیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا اور اسے سرخ یاقوت اور دیگر قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کی خوبصورت آرائش تھی، اور اس کے کناروں پر ایسے نایاب درخت بنائے گئے تھے جن کی شاخیں سونے کی تھیں۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں 1000 سونے کی کرسیاں رکھی گئی تھیں، جن پر آپ کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس عظیم تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر تشریف لاتے تو پرندے آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں بلند ہو جاتا اور ہزاروں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کے برابر اور شام کی مسافت بھی 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی۔ اس فضائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، اور اس تخت کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس پر سوار ہونے والوں کو اس کی رفتار کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اس تخت کی رفتار بے مثال تھی، جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مکمل طور پر تابع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تیز ہوائیں اس سفر کو آسان بنا دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔